وہی اول وہی آخر وہی ظاہر اور وہی باطن ہے، اور وہ ہر چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔ ترمذی، تفسیر القرآن، سورۃ الحدید۔ وہ ذات باری پردہ کی آڑ میں مخاطب ہے، وہ اپنی انانیت کا اظہار فرماتا ہے کہ میرے سوا کچھ موجود نہیں، میں ہی میں ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، میں ہوں، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں۔ سورۃ طٰہٰ۔ وہ تمہارے نفوس میں ہے، کیا تم کو نظر نہیں آتا؟ الذاریات۔ تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ الحدید۔ میں نے انسان میں اپنی روح پھونکی۔ الحجر 29۔ ہم انسان کی شارک سے زیادہ قریب تر ہیں۔ قاف 16۔ حضرت سرمد اسی میت وعنیت کے ضمن میں فرماتے ہیں، اے آ کے شب و روز خدا می طلبی، کورے اگر از خیش جدا می طلبی، حق باہ تو بہر زمان سخن می گوید، سرتا قدمت منم کجا می طلبی۔ اے وہ شخص جو دن رات خدا کو تلاش کر رہا ہے، تو نابینا ہے کہ اس کو اپنے سے الگ ڈھونڈ رہا ہے۔ حق تعالیٰ تجھ سے ہر لمحہ یہ فرما رہا ہے، تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہا ہے۔ سرتا قدمت منم کجا می طلبی۔ مولانا روم اسی مقام سے خبر دے رہے ہیں۔ اتصال بے کیف بے قیاس، ہست رب الناس رابا جان ناس۔ رب تعالیٰ کو انسان سے بے کیف و بے قیاس و اندازہ اتصال و میل ہے۔ حضرت تراب علی قلندر کا کوروی فرماتے ہیں، گر آرسی ہو صاف تو چہرہ نظر آئے، حق چمکے ہے اس دل میں نہ ہو جس میں کدورت، جب تک خودی ہے تب ہی تلک ہے خدا جدا۔ آئینہ دل کو جب تک خودی کے زنگار سے صاف نہیں کیا جاتا، اس میں محبوب کا عکس نہیں آ سکتا۔ شیخ سدی فرماتے ہیں، سدی حجاب نیست تو آئینہ صاف دار، زنگار خردہ کے بنمایت جمال دوست۔ سدی، تجھ میں اور اس میں کوئی پردہ نہیں ہے تو آئینہ دل کو صاف رکھ، کیونکہ زنگ خوردہ اور میل و کچیل والا آئینہ دوست کے جمال کو کیسے دکھا سکتا ہے۔ تیری خود بینی حجاب اس نور کا، کاش تو خود سے نکل کر دیکھتا۔ سلطان العارفین حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، تو اپنے آپ کو ایک حقیر و معمولی ذرہ سمجھ رہا ہے، حالانکہ تیری ذات میں ایک بڑا عالم پوشیدہ ہے۔